آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر کاظم شاہ پتھر ہوا تھا، جبکہ باقی سب منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ وہ دلہن بنی گھنٹہ بھر پہلے ہی تو رخصت ہو کر کاظم شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ پورے خاندان کی سب سے معصوم اور شریف لڑکی تھی۔ نصیب پھوٹ گئے ہمارے تو، نہ جانے کہاں منہ کالا کیا ہے۔ کاظم، اسے ابھی طلاق دو۔ کاظم شاہ کی ماں اچانک سر پیٹتی بولی۔ کاظم شاہ سرخ آنکھوں لیے غصے سے باہر نکل گیا، جبکہ گھنٹوں بعد لوٹا تو کمرے میں قدم رکھتے پتھر ہو گیا۔ اس معصوم کا وجود نیلو نیل سوجا تھا۔ شاید حویلی کی عورتوں نے بہت مارا تھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ لہجے میں آگ سی تپش لیے اچانک اس کا بازو جکڑا کہ وہ بولا۔ حور مسلسل سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایک نظر کاظم کو دیکھتے وہ مزید رونے لگی۔ حور، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ بتاؤ مجھے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے دھارا تھا۔ طلاق کا نام سنتے اس کا سسکیاں بھرتا وجود ساکت ہوا۔ وہ بے یقین نظروں سے کاظم کو دیکھ رہی تھی، پھر رینگتے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ کاظم اس کی اس حرکت پر ساکت رہ گیا۔ مجھے طلاق مت دیجیے گا، وہ بے حد مدھم آواز میں بولی۔ کاظم اس کے سامنے دوبارہ بیٹھا۔ تو پھر بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ اسے دیکھتے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے بولا۔ میں نہیں جانتی کاظم، کیا بکواس ہے یہ حور؟ وہ چیخا تھا۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ 1 ماہ پہلے کوئی میرے کمرے میں زبردستی گھس آیا تھا۔ میں سچ میں نہیں جانتی کاظم، میں خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں بچا پائی۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے کاظم خاموش ہوا۔ ادھر دیکھو حور، اور سچ بتاؤ، اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو قبول کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس اس دن ایک غلطی کی تھی، کمرے کا دروازہ لاک نہ کرنے کی غلطی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں اپنے اللہ کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ لیکن اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ کاظم کو اب بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو؟ حور نے روتے سر بات میں ہلایا۔ حور بی بی، تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میری حویلی میں کوئی باہر سے آیا اور تمہارے ساتھ زبردستی کرتے چلا بھی گیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی؟ کاظم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں سچ میں کچھ نہیں جانتی۔ میری حویلی اس علاقے کی سب سے محفوظ جگہ ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہاں اس حویلی میں رہتے کسی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ وہ اسے گھورتے بولا۔ حور خاموش ہو گئی۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں اپنے بابا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں نے سب کچھ سچ کہا ہے، وہ کاظم کو دیکھتے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی بولی۔ اس کی بات سنتے وہ چپ ہوا۔ اتنا تو سب جانتے تھے کہ حور کو اپنے بابا بہت عزیز تھے، وہ ان کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گی۔ حور علی شاہ، اس حویلی میں بس 5 مرد ہیں، داجی، میرے بابا، چاچا جان، میں اور ریحان۔ اب بتاؤ کہ ان میں سے کون تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، میں یا ریحان؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ کسی بڑے نے ایسا کیا ہے؟ اس کی بات سنتے حور نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کون کر سکتا ہے ایسا؟ تمہارے ساتھ، وہ بھی حویلی میں؟ اگر میں نے کیا ہوتا تو کیا میں تم سے شادی کرتا؟ تو پھر پیچھے بچا ریحان، وہ مینٹلی انسٹیبل ہے، وہ ایسا کرے گا؟ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ کاظم زمین پر بیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھا۔ 1 گھنٹہ فولڈ کرتے اس پر بازو رکھا۔ کب ہوا تھا تمہارے ساتھ یہ سب؟ پچھلے مہینے کی 7 تاریخ کو، مطلب کہ اگست کے 7 کو۔ ٹھیک ہے، میں تلاش شروع کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی ایسا انسان نہ ملا جو 7 اگست کو حویلی آیا تھا تو سزا کی حقدار تم ٹھہرو گی، وہ زمین سے اٹھتے بولا۔ اور اگر وہ حویلی میں ہی ہوا تو؟ حور مدھم آواز میں بولی۔ کاظم 2 قدم ہی چلا تھا کہ اس کی آواز سنتے رک گیا۔ کوئی ملازم؟ وہ کاظم کے دیکھنے پر بولی۔ کسی ملازم میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ حویلی کی عورت کے بارے میں ایسا سوچے، وہ بول کر واش روم بند ہو گیا۔ حور دوبارہ رونے لگی۔ پچھلے 1 ماہ میں وہ نہ جانے کتنی بار رو چکی تھی۔ یہ شاہ حویلی تھی، داجی اس علاقے کے سربراہ تھے، سارے فیصلے وہی کیا کرتے تھے۔
ان کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا نور شاہ جن کا ایک بیٹا تھا کاظم شاہ، دوسری بیٹی تھی جن کی شادی دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے حمید شاہ سے ہوئی جس کو کافی عرصہ پہلے اس علاقے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا ریحان شاہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ ریحان اپنے باپ کی بجائے اپنے نانا کے پاس رہا کرتا تھا۔ تیسرا بیٹا تھا علی شاہ جن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی حور علی شاہ جس کی عمر 20 سال تھی، اس سے چھوٹی نور علی شاہ جو 17 سال کی تھی۔ علی شاہ اور ان کی بیگم کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ایک رات وہ دونوں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ دونوں بہنوں کے کمرے ایک ساتھ تھے۔ جس رات حور کے ساتھ یہ سب ہوا اس رات کافی طوفان آیا تھا۔ اس طوفان اور اندھیرے میں کوئی جان ہی نہ پایا کہ اس حویلی کی ایک بیٹی کس کے درندگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس حادثے کے بعد وہ نور کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ کسی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی اس میں، لیکن اب وہ خود سب کی نظروں میں ایک گنہگار بن چکی تھی۔ فجر کی اذان سنتے حور اپنی جگہ سے اٹھی۔ رات روتے ہوئی گزری تھی۔ کاظم تھوڑی دیر پہلے مسجد چلا گیا تھا۔ اپنے بیگ سے کپڑے نکالتے وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کرتے باہر آئی۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید پھر تائی امی اور پھوپھو آئی ہوں گی۔ وہ خوفزدہ ہوتے وہیں جم گئی۔ حور آپی دروازہ کھولو، میں ہوں نور۔ باہر سے نور کی آواز آئی۔ حور جلدی سے آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ اسے اندر لاتے اس نے دوبارہ دروازہ لاک کر دیا۔ حور آپی کیا آپ سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ بھی رات کو روتی رہی ہو۔ حور نے سر اس بات میں ہلایا، لیکن کیسے؟ اس کی آنکھ میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتی نور، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس رات باہر بہت تیز بارش تھی، طوفان آیا تھا اور لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ میں ڈر کر جلدی سے بستر میں گھس گئی۔ دروازہ لاک کرنے کی یاد ہی نہیں رہی اور پھر کوئی میرے کمرے میں آیا۔ اتنا کہتے وہ دوبارہ رونے لگی۔ نور نے اسے گلے لگایا۔ وہ دونوں قدمیں ایک جتنی ہی تھی۔ حور آپی اب کیا ہوگا؟ کیا آپ کو سنگاسر کر دیا جائے گا؟ کیونکہ حویلی میں کوئی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، میں نے کاظم کو سب بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی تلاش شروع کرے گا اور اگر اسے مجرم نہ ملا تو میں سزا کی حقدار ٹھہروں گی۔ آپی اگر انہیں مجرم نہ ملا تو پھر اللہ کو منظور۔ تم نے نماز پڑھی؟ نہیں ابھی پڑھنی ہے۔ چلو جاؤ وضو کرو، پھر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جی آپی، وہ بولتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد سب مرد مردان کھانے میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں جرگہ بلایا جاتا تھا۔ سربراہی کرسی پر داجی بیٹھے تھے، ان کے ساتھ انور صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ کامران صاحب بیٹھے تھے۔ کامران انور کے کزن تھے اور شروع سے ہی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ ان کی بیوی بچے کو جنم دیتے فوت ہو گئی تھی اور بچہ بھی کچھ ہی دن پہلے چل بسا۔ اس کے بعد سے انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ دوسری طرف کاظم بیٹھا تھا۔ کاظم حور کا کیا معاملہ ہے؟ داجی بولے۔ ان سب کے چہرے پر برہمی تھی۔ کاظم نے انہیں حور کی کہی ہر بات بتا دی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری حویلی میں کوئی باہر والا نہیں آ سکتا۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ انور صاحب بولے، بابا اس نے علی چاچو کی قسم اٹھائی ہے، لیکن کاظم حویلی پر تو ہر وقت پہرا ہوتا ہے، کوئی کیسے اندر آ سکتا ہے؟ داجی بولے، داجی کوئی ملازم؟ کاظم بولا، تم اچھے سے جانتے ہو کہ حویلی کے ملازم مرد ہمارے خاندانی ملازم ہیں، ان کے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے، وہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ داجی بولے، داجی ہمیں ایک دفعہ پھر حور سے بات کرنی چاہیے۔ کامران صاحب بولے، کیا بات چاچو؟ کاظم اگر حور نے علی کی قسم اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، اس لیے ہمیں اس سے تفصیلی بات کرنی ہوگی کہ اگر اسے اپنے مجرم کی کوئی ایک بات یا کوئی نشانی معلوم ہے تو بتائے تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں۔ اور دوسری بات، داجی اس معاملے میں کوئی گھر کا ملازم ضرور شامل ہے، ورنہ اندر کی مدد کے بغیر کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا۔ اس کی بات میں دم تھا۔ ٹھیک ہے، میں پتہ کرواتا ہوں کہ کس نے غداری کی ہے اس حویلی کے ساتھ۔ داجی بولے، داجی ہمیں اس بات کو چھپانا ہوگا ورنہ جرگے میں حور کو سنگسار کرنے کا فیصلہ ہی ہوگا اور ہم سب یہ جانتے ہیں۔ انور صاحب بولے، بابا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے،
پھر اسے سنسار کیوں؟ قاسم بولا، کیونکہ جرگے والے حور کی قسم پر یقین نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کے مجرم کو نہ ڈھونڈ پائے یا ہمیں کوئی ایسی نشانی نہ ملی جو مجرم کا پتہ دے تو جرگہ حور کو ہی مجرم ٹھہرائے گا۔ مجرم ہونے کی بنا پر اسے سنسار کرنا ہی پڑے گا۔ داجی بولے، لیکن یہ سب ٹھیک ہے داجی، میں دوبارہ حور سے بات کرتا ہوں اور جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسے کچھ یاد ہو۔ ہم اس مجرم کو ڈھونڈ لیں گے، قاسم بولا۔ قاسم جب کمرے میں آیا تو حور قرآن بند کر رہی تھی۔ وہ آتے اس کے برابر صوفے پر بیٹھا۔ حور گردن موڑے اسے دیکھنے لگی۔ اگر ہمیں تمہارا مجرم نہ ملا تو تم مجرم ٹھہرائی جاؤ گی، اور پھر کیا ہوگا تم جانتی ہو۔ سنسار؟ وہ زخمی سا مسکراتے ہوئے بولی، ہاں، اس لیے اس رات کے بارے میں اگر تمہیں اس انسان کے بارے میں کچھ بھی یاد ہے تو بتاؤ، کوئی ایک نشانی، کوئی ایسی بات جو ہمیں مجرم تک لے جائے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ قاسم؟ وہ نظریں جھکائے قرآن پاک کو دیکھتے بولی۔ اس کی بات سنتے قاسم نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر کوئی سراغ ملے تو۔ وہ بولتے اٹھ گیا۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، وہ نم آنکھوں سے بڑبڑائی۔ نظریں اب بھی قرآن پر ہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے ریحان کے، وہ اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ حویلی کے دوسرے پورشن کا سب سے آخری کمرہ ریحان کا تھا، وہ سارا دن وہی رہتا تھا۔ حور کو وہاں دیکھتے راشدہ بیگم، قاسم کی ماں، دوبارہ غصے میں آ گئی۔ قاسم، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے تو سنسار کر دینا چاہیے۔ یہ ابھی تک اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ ماں، حور کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ مجرم نہیں ہے، بلکہ مجرم کوئی اور ہے، اور میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک اس معاملے کی خبر حویلی سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ قاسم، تم اس لڑکی کی بات کا یقین کر رہے ہو؟ اس کی پھوپھو بولی، جی پھوپھو، کیونکہ یہ میرے نکاح میں ہے، لیکن اس کی کوکھ میں کسی اور کا بچہ ہے۔ راشدہ بیگم پھنکاری۔ ماں، میں اس معاملے کی جانچ کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ حور مجرم ہے، تب تک آپ سب اسے اس حویلی کی بڑی بہو کی طرح رکھیں گے، اور جو آپ دونوں نے کل اس پر ہاتھ اٹھایا، اس کے لیے آپ داجی کو ضرور جواب دیں گے۔ قاسم آخر میں ان دونوں کو دیکھتے بولا۔ وہ دونوں حور کو گھورتے بیٹھ گئی۔ اس وقت کسی کا سیڑھیوں پر پڑتا حولیہ غائب ہو گیا۔ ایک دن مزید گزر گیا۔ اگلے دن نہ جانے کیسے پورے علاقے میں خبر پھیلا گئی کہ حویلی کی بڑی بیٹی نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ جس کا دھرتا وہی ہوا۔ گاؤں کے بڑے بزرگ جرگے میں اکٹھے ہو گئے۔ ابھی تک مجرم کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بزرگوں، اس بچی کی اس بات کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کامران صاحب بولے، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک بزرگ بولے، کیونکہ اس بچی نے اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم اٹھائی ہے۔ انور صاحب بولے۔ داجی خاموش تھے۔ قاسم ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، بلکہ حویلی کا ہر فرد جانتا تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ انور صاحب، ہم قسم پر یقین نہیں رکھتے، وہ خود کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتی ہے۔ وہی بزرگ بولے، کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس سے ثابت ہو کہ وہ بچی بے گناہ ہے اور وہ سچ کہہ رہی ہے؟ ایک دوسرے بزرگ بولے، ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ انور صاحب بولے، تو پھر آج ہی فیصلہ کیا جائے۔ وہ پہلے والے بزرگ بولے، آپ میں سے کتنے بزرگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچی کو سنسار کر دیا جائے؟ داجی کڑک آواز میں بولے۔ چند ایک کے سوا باقی سب نے ہاتھ اٹھائے۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ عصر کے بعد اسے حویلی کے باہر کھلے میدان میں سنسار کیا جانا طے پایا تھا۔ حویلی میں نور مسلسل حور کے ساتھ لگے روئی جا رہی تھی۔ نور، میری قسمت میں یہی تھا۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے بولی، نہیں آپی، یہ زیادتی ہے۔ جرگے کا یہی فیصلہ ہے۔ غلط ہے یہ فیصلہ۔ جس نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہے وہ کیوں گنہگار نہیں ہے؟ اسے کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ نور، یہ مردوں کا مشورہ ہے۔ یہاں عورتوں کو سزا دینا مردان کی سمجھا جاتا ہے، اس لیے تو میرے مجرم کو ڈھونڈنے کے بجائے مجھے مجرم بنایا گیا تاکہ ان مردوں کی شان میں کوئی کمی نہ آئے۔ لیکن تم پریشان نہ ہو، میں اپنی قسمت کا لکھا قبول کر چکی ہوں۔ میری زندگی بس اتنی ہی تھی آپی۔ وہ بولتے دوبارہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ حور خود کو بمشکل رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ وہ نور کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نور،
وہ جو کوئی بھی ہے اس حویلی میں ہی ہے، شاید اس آخری کمرے میں، یہ میرا دل کہتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ نور اس کی بات سنتے پیچھے ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ آپی، ریحان آدھا پاگل ہے پورا نہیں، اور مجھے آج صبح اس کے کمرے سے کچھ ملا تھا۔ میں کاظم سے بات کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں گئی تھی اور مجھے بیگ سے یہ ملا تھا۔ اس نے بولتے ہاتھ سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ پر ایک اسٹار تھا جو غالباً اسٹیکر تھا جو شاید جوتے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کمرے میں رہ گیا تھا۔ اگر وہ ریحان نہیں تھا تو وہ جو کوئی بھی تھا اس کمرے سے منسلک ہے۔ وہ یقیناً پہلے ریحان کے کمرے میں تھا، پھر میرے کمرے میں آیا۔ آپ یہ کاظم بھائی کو دیں، اب دیر ہو چکی ہے نور۔ اب کچھ بھی ہو جائے فیصلہ نہیں بدلے گا، اس لیے تم احتیاط کرنا، خاص کر ریحان سے۔ لیکن آپی، اسی وقت دروازہ کھٹکا۔ حور باجی، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ باہر سے ایک ملازمہ کی آواز آئی۔ نور دوبارہ سے اس سے چپک گئی۔ دیکھو نور جان، سب کی جانی ہے، اس دن میں ایسا کوئی نہیں جو پیدا ہو اور مرا نہ ہو، اس لیے تم یہی سمجھ لو کہ میری موت آج ہی لکھی ہے۔ نہیں آپی، آپ کی موت نہیں، آپ کا قتل، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بولتے اٹھی۔ کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا نور، اس حویلی میں کوئی تمہارا یا میرا یقین نہیں کرے گا۔ وہ کھڑے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ضبط جواب دیتا رہا۔ کاظم بھائی میرا یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے مرے باپ کی قسم اٹھائی تھی، لیکن اس نے تب بھی میرا یقین نہیں کیا تھا۔ یقین آنکھوں میں جھلکتا ہے نور۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت شک تھا۔ تو چاچی یا پھر کامران چاچو اس ایک اسٹیکر سے تمہارا کچھ ثابت نہیں کر پاؤ گی، اور داجی بھی جرگے کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اسی وقت دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا گیا۔ حور، میں ہوں کاظم۔ باہر سے کاظم کی آواز آئی۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، اسے سنگسار کرنے کے بعد نماز پڑھی جانی تھی۔ حور نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ کاظم بھائی، حور آپی بے قصور ہیں، مجرم کوئی اور ہے۔ نور روتے اس کے قریب آئی۔ نور، ہمیں جرگے کا فیصلہ ماننا ہوگا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور رہی بات مجرم کی تو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ سراغ؟ اگر میں آپ کو کوئی سراغ ڈھونڈ دوں تو کیا یہ سزا رک سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سب اب فائدہ ہے نور۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جرگے کے فیصلہ بدلا نہیں کرتے۔ چلے کاظم شاہ، حور مضبوط لہجے میں بولی۔ راہداری سے گزرتے حور کی نظر سامنے اٹھی جہاں آخری کمرے کا دروازہ اس وقت کھلا تھا اور ریحان سر نکالے باہر دیکھ رہا تھا۔ حور کو دیکھنے پر وہ فوراً اندر بھاگ گیا۔ وہ انسانوں سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ سب میدان میں آ گئے۔ ایک طرف درخت تھا جس کے ساتھ اسے باندھ کر سنگسار کیا جانا تھا۔ حویلی کی عورتیں ایک طرف کھڑی تھیں اور باقی لوگ دوسری طرف کھڑے تھے۔ حور کو باندھنے کا کام کاظم کا تھا اور پہلا پتھر مارنے کا بھی۔ اسے باندھنے کے بعد وہ سب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں چھوٹے بڑے پتھر تھے۔ کاظم کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا جو جرگے کی طرف سے اسے دیا گیا تھا۔ حور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کلمہ پڑھ لو حور، کاظم بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ حور نے آنکھیں بند کرتے کلمہ پڑھا۔ پہلا پتھر کاظم نے مارنا تھا۔ اسے ایک جگہ کھڑے دیکھ ایک آدمی آگے آیا۔ کاظم سائی، آپ پہلا پتھر ماریں، پھر ہی باقی سب بھی ماریں گے۔ میرا یہ فرائضہ آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے وہ پتھر اس آدمی کو دے دیا۔ نہیں سائی، پہلا پتھر باپ، بھائی یا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا باپ اور بھائی تو ہے نہیں، اس لیے آپ کو ہی پہلا پتھر مارنا ہوگا۔ وہ اس سے پتھر واپس پکڑاتے بولا۔ حور آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کاظم نے گہرا سانس لیتے پتھر پھینکا جو اس کے پاؤں کو قریب زمین پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ نیر چیختے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس حویلی کی عورتوں کو پکڑ رکھا تھا۔ کچھ ہی پل بعد حور کا جسم بے جان ہو گیا۔ سب کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے کاظم آگے بڑھا۔ اس کے گردن پر ہاتھ رکھتے اس نے محسوس کرنا چاہا، پھر ناک کے پاس انگلی رکھتے سانس چیک کی، پھر کلائی پکڑتے چیک کرنے لگا، پھر وہ پلٹا۔ سب اس کی طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکی مر چکی ہے۔ اس کے بولتے ہی سب شکر کرتے پلٹ گئے۔ روتی تڑپتی نور زمین پہ بے جان سی گر گئی۔ حویلی کی عورتیں بھی واپس پلٹ گئیں۔ میدان خالی ہوتے ہی کاظم پلٹا اور جلدی سے حور کو کھولنے لگا۔
سنسار کرنے بعد اس عورت کو یہیں دفنا دیا جانا تھا اور کوئی اس کا جنازہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ کھولتے اس نے ایک بار پھر گردن پر ہاتھ رکھتے اس کا زندہ ہونے کی تسلی کی اور اسے اٹھاتے گاؤں سے باہر چل پڑا، جس طرف قبرستان تھا۔ قبرستان داخل ہوتے وہ کچھ لوگوں کی طرف آیا۔ سب تیار ہیں؟ جی بھائی، میں حور بیگم کو ہاسپٹل لے جاؤں گا، آپ یہیں رہو ورنہ سب کو شک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور احتیاط سے۔ وہ اسے ایک ٹرالی میں ڈالتے بولا۔ قبرستان میں دوبارہ جنازہ گاہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا۔ وہ حور کو ٹرالی میں ڈالتے لے جانے والا تھا۔ وہ آدمی سر ہلاتے ٹرالی لے چلا گیا اور قاسم خالی قبر پر مٹی ڈالنے لگا۔ کچھ دیر بعد ٹریکٹر چلنے کی آواز آئی۔ اس ٹریکٹر کی ٹرالی میں ہی باقی کے سامان کے ساتھ حور کی ٹرالی بھی تھی۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد وہ قبرستان سے باہر نکلا۔ باہر ریحان کھڑا تھا۔ ریحان 24 سالہ لڑکا تھا، کاظم سے 2 سال چھوٹا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوا۔ کون مرا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہاتھ مروڑتے بولا۔ حور مری ہے۔ کون سی قبر؟ وہی تازی قبر۔ وہ ایک طرف دیکھتے بولا۔ کیوں مری؟ جرگے کا فیصلہ تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا اور پلٹ گیا۔ کچھ دن یہیں گزر گئے۔ ماما آج اپنی ماں کی بجائے نور کو کمرے میں آتے دیکھ ڈرتے بولا۔ ریحان ڈرو نہیں، آپ تو اچھے بچے ہو نا۔ آپ کی ماما کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے کھانا لانا پڑا۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتے بولا۔ وہ ڈر رہا تھا۔ آپی کے ساتھ یہ سب کرنے والا ریحان نہیں ہو سکتا۔ وہ دل میں بولی۔ نور آرام سے چلتے اس کے کچھ فاصلے پہ بیٹھی۔ آج صبح پھپھو کو چکر آ رہے تھے اور ابھی انہیں بخار ہو رہا تھا، لیکن میں نے انہیں دوا دے دی ہے، وہ شام تک ٹھیک ہو جائیں گی، پھر شام کا کھانا وہی لائیں گی۔ ابھی آپ یہ کھانا کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا، وہ سر گھٹنوں میں دیتے بولا۔ ریحان پھپھو پریشان ہوں گی نا، وہ پہلے ہی بیمار ہیں، اور اگر آپ بھی کھانا نہیں کھاؤ گے تو وہ مزید پریشان ہوں گی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سر نفی میں ہلاتے بولا۔ تھوڑا سا کھا لو، ورنہ تائی جان مجھے ڈانٹیں گی کہ میں ایک کام بھی نہیں کر پائی، اس لیے پلیز تھوڑا سا کھا لو۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرتی بولی۔ میں یہ کھانا یہاں رکھ رہی ہوں، جلدی سے ختم کرو، پھر میں نے دعا بھی دینی ہے آپ کو۔ وہ بولتے اٹھ گئی اور کمرے میں رکھے بیٹھ گئی۔ ہفتے میں ایک آدھ بار اس کمرے کی صفائی ہو جاتی تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک بیڈ رکھا تھا، ایک طرف الماری تھی اور ایک کاؤچ تھا۔ بیٹھنے کو کمرے میں تقریباً ہر جگہ کاغذ بکھرے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کچھ اسٹارز جیسے اسٹکرز بھی گرے ہوئے تھے۔ آپ کھانا کھاؤ، تب تک میں آپ کا کمرہ صاف کر دیتی ہوں، وہ ریحان کو دیکھتے ہوئے بولی اور کاغذ سمیٹنے لگی۔ ریحان اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا۔ کچھ دیر بعد کاغذ سمیٹتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ریحان آپ کی دوائیاں کہاں ہیں؟ مجھے نہیں کھانی کڑوی دوائی کڑوی ہے، لیکن ضروری بھی تو ہے نا۔ وہ اٹھتے سائیڈ ڈرار چیک کرتی بولی۔ وہاں کچھ پیپرز رکھے تھے، انہیں اگنور کرتے وہ دوسرا ڈرار چیک کرنے لگی، وہ بھی خالی تھی۔ پھر گھومتے وہ تیسری طرف کی سائیڈ پر آئی اور ڈرار چیک کرنے لگی۔ پہلے ڈرار میں اسے میڈیسن مل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے دوائیاں دیکھنے لگی۔ ریحان کھانا کھانے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوپہر والی دوائیاں نکالتے اس نے باقی دوائیاں واپس رکھیں۔ ڈرار میں رکھی دی۔ وہ اب ریحان کو دیکھنے انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کھانے کی ٹرے دور دھکیل دی۔ نور ایک ہاتھ میں دوائیاں لیتے، دوسرے میں پانی کا گلاس اسے پکڑتے ریحان کے سامنے بیٹھی۔ اب اچھے بچوں کی طرح یہ سب کھاؤ، وہ ہاتھ آگے کرتے بولی۔ مجھے نہیں کھانی دوائی کڑوی ہے، لیکن اس سے آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے نا، اس لیے ضروری ہے۔ کچھ پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد ریحان نے میڈیسن کھا لی۔ اسے پانی کا گلاس پکڑاتے وہ اٹھ گئی۔ آپ پریشان نہ ہو، رات کا کھانا پھپھو ہی لائیں گی، وہ بولتے چلی گئی۔ ریحان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اگلے دن پھپھو کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اس لیے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ گھر میں اس وقت اکیلی نور رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بال کھولنے لگی تھی جب اس کی نظر اپنی گردن پر پڑی۔ خالی گردن دیکھتے وہ چونکی، گردن پر ہاتھ مارتے چیک کرنے لگی، لیکن اس کا لاکٹ کہیں گر چکا تھا۔ وہ اپنا کمرہ چیک کرنے لگی، لیکن لاکٹ نہ ملا۔ وہ صبح سے جہاں جہاں گئی تھی وہاں دوبارہ دیکھنے لگی۔
लेकिन लॉकेट ना मिला। फिर एक ख्याल आने पर वो रेहान के कमरे की तरफ बढ़ी। रेहान इस वक्त करवट लिए सो रहा था। वो खामोशी से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई, एहतियातन दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। फिर वो खामोशी से कमरा चेक करने लगी। बेड के पास नज़र दोहराते वो बैठी और ड्रॉर खोलने लगी। इसी वक्त रेहान ने करवट बदलते आंखें खोली। नूर को कमरे में देखते वो फ़ौरन उठ बैठा। इसके चेहरे पर खौफ वासिया था। रेहान, डरो नहीं, मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा, बस वही ढूंढने आ रही हूँ। पूरा घर देख चुकी हूँ लेकिन मेरा लॉकेट नहीं मिल रहा। वो हंसी होती बोली, वो लॉकेट इसके लिए बहुत खास था। लॉकेट? रेहान बोला, हाँ, वो गले में पहनते हैं, पता नहीं कहाँ गिर गया है। इसके बाद सुनते रेहान ने जल्दी से अपने तकिए के नीचे से एक लॉकेट निकाला। ये? वो सामने करते बोला। लॉकेट देखते इसकी सांस में सांस आई। मैं यही ढूंढ रही थी। वो बोलते घूमते इसकी तरफ आई, फिर हाथ आगे बढ़ाया। रेहान ने वो लॉकेट इसे दे दिया। कहाँ से लिया आपने ये? वो लॉकेट की तरफ इशारा करते बोला। नूर बेइख्तियार मुस्कुराई। किसी ने दिया है। वो लॉकेट को हाथों में किसी कीमती शय की तरह पकड़े हुए थी। किसने? किसी को बताओगे तो नहीं? वो बोली। रेहान ने सर नफ़ी में हिलाया। एक लड़का है दूसरे गांव का। इसने मुझे कॉलेज जाते देखा था, फिर मुझे ये लॉकेट दिया और कहा कि जब मैं 18 की हो जाऊंगी तो वो अपना रिश्ता भेजेगा। अगले हफ्ते मैं 18 की हो जाऊंगी, फिर मेरी इससे शादी हो जाएगी। रेहान ने सर हिलाया। मतलब 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो वो रिश्ता लाएगा, फिर शादी होगी। क्या क्या नाम है इसका? मुझे दिखाओगी ना इसे? नाम इसका सुल्तान है और इसकी कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास। हम कभी कभी ही मिलते हैं। मिलते भी कहाँ, बस दूर से एक दूसरे को देखते हैं। रेहान ने मुस्कुराते तालियां बजाई। किसी को बताना मत वरना घर में मसला हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो बोलते जाने लगे जब वो पलटी। रेहान, आपने रात को दवाई नहीं खाई थी? खाई खाई थी। तो फिर वहाँ एक गोली क्यों थी? वो बेड की दूसरी जानिब इशारा करती बोली। अपनी चोरी पकड़े जाने पर रेहान ने सर झुका लिया। दवाइयाँ कड़वी होती हैं लेकिन हमारे भले के लिए होती हैं, इसलिए आइंदा के बाद दवाई फेंकना मत। बल्कि मैं फूफो को भी कहूँगी कि जब आपको दवाई निकल ना लो वो जाया ना करें। अम्मी अम्मी को मत बताना, वो मारेंगी। फिर वादा करो कि आइंदा के बाद दवाई फेंकोगे नहीं। वादा? और याद रखना, अच्छे बच्चे वादा तोड़ते नहीं हैं। वो हलाक सा वो हल्का सा सर मुस्कुराते हुए बोली। रेहान ने सर इस्पात में हिलाया। फिर नूर वापस अपने कमरे में आ गई। हॉस्पिटल के इस प्राइवेट रूम में होड़ लेती थी। इसके हाथ पर ड्रिप लगी थी और माथे पर पट्टी बंधी थी। इसकी तबीयत अब ठीक थी। जब इसे हॉस्पिटल में होश आया तो और हॉस्पिटल लाया गया तब इसकी कंडीशन ऐसी थी कि बच्चा ज़ाया हो जाने के बाद काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक थी। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और कासिम अंदर दाखिल हुआ। अब कैसी तबीयत है? वो इसके पास रखी चेयर पर बैठते बोला। ठीक हूँ, वो मध्यम आवाज़ में बोली। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, नर्स ने पेन किलर दी थी, अब आराम है मुझे। अच्छा, कुछ खाओगी? नहीं, वो सर नफ़ी में हिलाते बोली। कासिम, आपने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हारे साथ गलत हुआ था, फिर तुम्हें सज़ा क्यों मिलती? इसलिए मुझे पहला पत्थर नहीं मार सके, लेकिन मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया। आप मुझे बचा चुके हैं कासिम, आपका एहसान है मुझ पर। बीवी को बचाना फ़र्ज़ था मेरा। आपको तो पता चले मेरे मुजरिम के बारे में। मुझे किसी पर शक है। रेहान पर। हुर के बात सुनते कासिम हैरान हुआ। मुझे भी रेहान पर ही शक है। जिस दिन मुझे सिंगसार किया जाना था, इस दिन मुझे मेरे कमरे से एक स्टिकर मिला था। इस हादसे के बाद मैं नूर के कमरे में शिफ्ट हो गई और कभी अपने कमरे में नहीं गई। मैं और नूर अपने कमरे की खुद सफाई करती हैं, इसलिए कोई मुलाजमा भी इस कमरे में नहीं गई थी। लेकिन अभी मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वो रेहान ही था या कोई और। या तो वो खुद रेहान था या फिर उस इंसान को रेहान जानता था। हुर बोली, मैं ढूंढ लूँगा उसे, तुम फिक्र ना करो। नूर कैसी है? क्या इसे मेरा जिंदे होने का इल्म है? नहीं, तुम्हारे ज़िंदा होने का इल्म सिर्फ मुझे और एक ख़ास आदमी को है। नूर को भी बता दें वरना वो यूं ही रोती रहेगी। एक दफ़ा तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा फिर बता दूँगा। ठीक है,
अगले 2 दिन सुकून से ही गुजरे जब हवेली में फिर हंगामा बर्पा हो गया। पूरे इलाके को इल्म हो गया था कि नूर का साथ वाला किसी गांव के लड़के सुल्तान से चक्कर है। आज फिर जिरगा बिठाया गया। काजिम वहां नहीं था। कुछ ही देर बाद नूर को बुलाया गया। नूर, क्या ये अफवाह सच है कि किसी गांव के एक लड़के के साथ तुम्हारा चक्कर है? दाजी बोले। जी दादी, ये सच है, नूर पुरअतमाद अंदाज में बोली। इसकी बात सुनते जिरगा खामोश हो गया। नूर की बगावत की सजा है कि इसकी शादी मेरे पागल पोते रेहान से हो गई। लेकिन दादी, मैं घर से भागी नहीं हूँ, बल्कि सुल्तान मेरा रिश्ता लाएगा, तो फिर बगावत कैसे होगी? वो एहतजाजन बोली। लड़की ये बगावत ही है, इसलिए जिरगे का फैसला ही माना जाएगा। एक बुजुर्ग बोले। गलत फैसला करते हैं आप सब। पहले मेरी बहन के मुजरिम को ढूंढने की बजाय इसे मुजरिम बना दिया गया, और अब मुझे इस गुनाह की सजा दे रहे हैं जो मैंने कभी किया ही नहीं। तुम्हारा निकाह आज ही दोपहर 12 बजे रेहान से किया जाएगा। दाजी बोले। दाजी, मैं जिरगे का फैसला नहीं मानूंगी, वो मजबूत लहजे में इनकी आंखों में देखते बोली। सब अजीजीन इसकी बात पर आग बगौला हुए। सरदार, ये लड़की बागी हो चुकी है, इसलिए अभी ही निकाह करते हैं। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। मेरा पोता काजिम किसी काम से शहर गया है, इसके आने का इंतज़ार करना चाहिए। सरदार काजिम साई ने निकाह नहीं करवाना, इसलिए अगर इसकी सज़ा में तहरीर की तो ये लड़की अपनी हद पार कर देगी। दूसरे बुजुर्ग बोले। मैं अपनी हदूद अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, निकाह ख्वाह को बुलाया जाए। दादी इसकी बात खाते बोले। लेकिन दादी, नूर चीखी। बस नूर, फैसला हो चुका है। मेरा निकाह अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, सबका जीना हराम कर दूंगी मैं। अपनी बर्बादी और मेरी बहन के कत्ल करने के जुर्म में आप सबको क़यामत के रोज़ पकड़ूंगी मैं। ऐ लड़की, तुम्हारी बहन कोई शरीफ लड़की, वो शरीफ ही थी, इसके साथ ज्यादती हुई थी। इसको किसी ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था, लेकिन आप सबने इसको मुजरिम बचाया और मेरी शरीफ बहन पर इल्ज़ाम लगाते इसे संसार कर दिया। वो इनकी बात काटते रोते हुए बोली। इसकी बात सुनते सब चुप हो गए। दादी के इशारे पर एक मुलाजमा आगे बढ़ी और नूर को खींच के जाने लगी। निकाह ख्वाह को बुलाया जाए, दादी बोले। कुछ ही देर बाद इसका निकाह रेहान से हो चुका था। वो बेड पर बैठी मुसलसल रो रही थी। इसके कमरे का कुछ सामान जैसे सोफ़ा और ड्रेसिंग टेबल रेहान के रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रेहान सोफे पर बैठे इसे खौफसदा नजरों से देख रहा था। नूर, मैंने किसी को नहीं बताया, वो खौफसदा लहजे में बोला। नूर खामोशी से रोती रही। कुछ पल बाद फूफो इसके कमरे में आई। बदकिरदार बेहया लड़की अपने शोहर के सामने अपने आशिक के लिए आंसू बहा रही है। वो इसे देखते जहरीले लहजे में बोली। हाँ, बहा रही हूँ, क्या कर लेंगी आप? वो आंसू पोंछते चीखी थी। फूफो ने आगे बढ़ते इसे थप्पड़ मारना चाहा, जब नूर ने खड़े होते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे हुरआपी जैसे समझने की गलती मत कीजिएगा। आप इन पर हाथ उठा सकती हैं, लेकिन मुझ पर नहीं। वो इनका हाथ छिटकते बोली। हिम्मत तो देखो इस लड़की की। वो हैरान होते बोली। मेरी हिम्मत की तो बात ही मत करें आप। जाएं यहाँ से, वरना कुछ गलत बोल दूंगी मैं। वो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाते बोली। मेरे बेटे का कमरा है ये, लेकिन अब मेरा कमरा है। बहुत खुशी से अपने बेटे का निकाह मुझसे करवाया है ना? देखिएगा, नाक में चने का चुभवाए तो मेरा नाम भी नूर अली शाह नहीं। मैं भी देखती हूँ कि क्या करती हो तुम मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ। रेहान जैसे इंसान को मैं कुछ क्यों कहूँगी, लेकिन बाकी हवेली का कोई फर्द नहीं बचेगा मुझसे। याद रखिएगा, मेरे साथ ज्यादती की है आप लोगों ने, भुगतना तो पड़ेगा। देखते हैं क्या करती हो तुम। वो बोलते बाहर चली गई। नूर वापस बैठ गई। तुम क्या करोगी नूर? रेहान इसे देखते खौफसदा नजरों से देखते बोला। पता नहीं रेहान, लेकिन इन्हें सुकून से नहीं रहने दूंगी। इसके आंसू अब तक जा चुके थे। वो अब गुस्से से कुछ सोच रही थी। तुम्हें अपने कमरे में जाना है तो चली जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरा सारा सामान ये लोग इस कमरे में मुंतकिल कर चुके हैं, और अगर मैं इस कमरे से गई तब भी वापस ही आना पड़ेगा। तुमने सुल्तान को बताया? नहीं, क्योंकि हमारी बात नहीं होती ना, इसलिए। लेकिन इस तक भी ये खबर पहुंच गई होगी। पहले तो मुझे ये जानना है कि ये खबर फैलाई किसने है। और रेहान को देखते बोली। मैंने किसी को नहीं बताया, सच में। वो दोनों हाथ नफी में हिलाते बोला।
मैं जानती हूँ कि तुमने किसी को नहीं बताया होगा। अगर तुम बताते तो सबसे पहले हवेली में ये बात फैलती, जबकि पहले इलाके वालों को इल्म हुआ। इसका मतलब है कि ये बात बाहर से फैली है। रेहान ने सर इस बात में हिलाया। इस वक्त रशीदा बेगम कमरे में दाखिल हुई। नूर, आज से हवेली की किचन तुम्हारे हवाले है, इसलिए उठो और सबके लिए नाश्ता बनाओ। यही तुम्हारी सज़ा है। राशिदा बेगम इसे घूरते बोली, तो आप मुझसे काम करवाएंगी? वो इन्हें देखते तंजिया बोली, हाँ, तो फिर करवा कर दिखाएं। मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जो खाना रेहान के लिए आता है वो मैं खा लूंगी। अब फूफो अपने बेटे को थोड़ी मरने देंगी, तो इसे भी खाना मिल जाया करेगा। वो इन्हें देखते बोली। राशिदा बेगम ने मुठियाँ भींची। नूर बीबी, तुम्हारी शादी सजा के तौर पर हुई है, इसलिए ज़्यादा खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं है। जानती हो, अच्छे से जानती हूँ, खुशफहमी मैं तब होती जब मेरी शादी सुल्तान से होती, लेकिन अब मुझे किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है। वो कहते बेड पर लेट गई। जैसे कहना चाह रही हो कि मुझसे काम करवा कर दिखाएं। राशिदा बेगम इसे घूरते कमरे से चली गई। मर्दान खाने में इस वक्त घर के मर्द ही मौजूद थे। काजिम गुस्से से भरा बैठा था। आपने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया दादी? और नूर ने कोई बगावत नहीं की थी। फिर इसका निकाह क्यों करवाया रेहान से? वो किसी दूसरे गांव के लड़के को पसंद करती थी। तो दादी वो घर से भागी नहीं थी, बल्कि खामोशी से इंतज़ार कर रही थी इसका कि वो इज्जत से रिश्ता भेजेगा। काजिम, ये चिरके का फैसला था। दादी, ये कैसा इंसाफ था? नूर ने कभी इससे बात नहीं की, वो कभी इससे मिली नहीं। फिर भी काजिम, जो होना था हो चुका, अब ख़त्म करो इस बहस को। अनवर साहब बोले। काजिम गुस्से से वहाँ से चला गया। दिन तेज़ी से गुजरने लगे। पहले पहल तो नूर रेहान के साथ कमरे में ही खाना खिलाती थी। फिर वो नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगी। नूर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। 2 दिन पहले ही काजिम ने शहर में एक अपार्टमेंट ले लिया था। मॉडर्न तर्ज पर बना ये अपार्टमेंट 2 बंदों के लिहाज से काफ़ी खुला था। काजिम लॉन्च में बैठा हुआ था। वो ट्रे में 2 प्लेटें रखी इसके बराबर बैठी। इसने पास्ता बनाया था। काजिम मुस्कुराया। नूर कैसी है? इस भी चिरके का इल्म हो चुका था। तब से वो खौफजदा थी। वो ठीक है। रेहान ने अभी तक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कब तक? वो कभी ना कभी तो इसे नुकसान पहुंचाएगा। क्या आपको कोई सबूत मिला? हाँ, मिला तो है। बेड पर से डीएनए के सैंपल्स लिए थे। जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं सब कुछ खुल जाएगा। ठीक। वो पलट कर इसे पकड़ाते बोली, एक दफ़ा मुझे तुम्हारे मुजरिम का कंफर्म इल्म हो जाए, फिर तुम्हें वापस हवेली ले जाऊंगा। लेकिन कब तक हमें सबसे छुपाना होगा कि तुम जिंदा हो? ठीक है, मैं बस नूर के लिए परेशान हूँ। परेशान होने से मसले का हल नहीं निकलता, इसलिए दुआ करो कि वो ठीक रहे। मेरी अब हर वक्त यही दुआ करती हूँ काजिम के वो ठीक रहे, रेहान इसे कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। ऐसा ही होगा, तुम तसल्ली रखो। बस 1-2 दिन तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है। 25 दिन बाद नूर खाना लिए कमरे में दाखिल हुई। कुछ दिनों से रेहान में तब्दीली आ रही थी। एक अनजानी सी तब्दीली। रेहान, खाना खा लें। इसकी आवाज़ सुनते रेहान बुरी तरह चौंका। क्या बात है रेहान? हमारे निकाह को 1 माह होने वाला है, लेकिन आप अभी भी मुझसे डरते हैं। रेहान कुछ ना बोला। वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। नूर इसके साथ ज़मीन पर बैठते इसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। सारा खाना खिलाने के बाद इसे पानी का पूरा गिलास इसे पिलाया। गुड बॉय, मेडिसिन से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो इसके चेहरे पर हाथ रखते बोली। खाना खा लिया रेहान ने? हाँ जी। ठीक है। फूफो रेहान की हालत देखते अफसरदा थी। फूफो, हमें इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर ने फिर से वही कहना है जो पहले कहता है, लेकिन अब रेहान की हालत ठीक नहीं रहती। जानती हूँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कल इसे डॉक्टर को दिखाती हूँ। फूफो, हमें अपना डॉक्टर बदलना चाहिए, क्योंकि इस डॉक्टर से इसे शिफा नहीं मिल रही। हो सकता है कि रेहान के लिए शिफा किसी दूसरे डॉक्टर के हाथ में रखी गई हो। ठीक है, मैं देखती हूँ कोई नया डॉक्टर। नूर ट्रे उठाते बाहर चली गई। किचन में दाखिल होते इसे काजिम की कॉल आने लगी। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? वो कॉल पे करते बोली। इसे कुछ दिन पहले मोबाइल काजिम ने लाकर दिया था कि वो हूर से बात कर लिया करे। अच्छा ठीक है। वो काजिम की बात सुनते बोली, फिर अल्लाह हाफिज़ कहते वो पलट गई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रेहान बेड पर बैठा था। इसे दरवाज़ा बंद करता देख वो फ़ौरन उठा और नूर को गर्दन से दबोचते दरवाजे के साथ लगाया। तुमने खाने में कुछ मिलाया था ना? वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बोल रहा था, ऐसे जैसे वो कभी पागल था ही नहीं। मैंने क्या मिलाना था रेहान?
छोड़े मुझे। वो बाएं हाथ से इसके हाथ को हटाने की कोशिश करते बोली, मैं पागल नहीं हूँ समझी। क्या हो गया है आपको रेहान? पूरा गांव जानता है कि आप पागल हैं। मैं पागल कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। इसकी बात सुनते नूर सड़क चेहरे के साथ हंसी और दाएं हाथ को दुपट्टे से निकलते इंजेक्शन इसकी गर्दन पर लगाते बोली, मैं भी शुरू से जानती थी कि आप पागल नहीं हैं, क्योंकि कोई पागल किसी लड़की का रेप नहीं कर सकता। इंजेक्शन लगते ही रेहान बेसूध होते पीछे जा गिरा। नूर इसके पास बैठी, मैं शुरू से जानती थी कि आप आपी के साथ वो सब करने वाले आप हैं। जिस दिन आपी का निकाह हुआ था, मुझे इसी दिन इल्म हो गया था कि आपी का मुजरिम कौन है। और एक मज़े की बात बताऊं कि सुल्तान नामी कोई लड़का था ही नहीं शुरू से। मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने ये बात की कि तुम ये बात इलाके में फैला दो, और मैंने ही दादी को कहा था कि चिरकी का फैसला हमारा निकाह हो। और देखो वैसे ही हुआ। पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारे खाने में कुछ मिला रही थी, और देखो आज इसका रिजल्ट भी मिल गया। लेकिन इस सब से तुमको साबित नहीं कर पाओगे, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा तुम्हारा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं पागल हूँ। अभी कुछ देर में पुलिस आएगी और आकर तुम्हें गिरफ्तार करेगी। तुम्हारा मेडिकल होगा और तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर होगी। फिर तुम्हें एक लड़की का रेप और 2 लोगों की जान लेने के जुर्म में उम्र कैद हो जाएगी। रेहान की आंखें फैली। इसका जिस्म सुन पड़ रहा था, लेकिन दिमाग से ही काम कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि जब हम 25 दिन पहले इल्म हुआ था कि आप ही के मुजरिम तुम हो, तो हम इतने खामोश क्यों रहे? क्योंकि हमें शक गुजरा था कि मेरे मामा और बाबा की मौत भी तबई नहीं थी। और आज हमें वो इंसान भी मिल गया जिसने मेरे बाबा को वो इंजेक्शन दिया था, और जिसने तुम्हें स्लो पॉइजन लाकर दिया था। इसकी बात सुनते रेहान की सांस अटकी। रेहान साहब, कत्ल वो चीज़ है जिसका सिराग सालों बाद ही सही ज़रूर मिलता है। नूर बोलते उठ खड़ी हुई और अलमारी की तरफ बढ़ी। फिर रेहान का हैफा लाकर खोलते इसने कुछ पेपर्स निकाले। अरे वाह रेहान साहब, तो ड्रग डीलर भी निकले। वो पेपर्स देखते बोले। रेहान ने नफ़ी में सर हिलाया। मत करो नूर, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इस रिश्ते का ही ख्याल कर लो। शौहर होने से पहले तुम मेरे माँ बाप के कातिल और मेरी बहन के मुजरिम हो। सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही नहीं। रेहान शदीद सदमे में था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो एक 18 साल लड़की से धोखा खाएगा और इसे इस तरह मात होगी। कुछ ही देर बाद हवेली में पुलिस आ गई। कासिम, ये पुलिस क्यों है यहाँ? अनवर साहब बोले, क्योंकि हमारी हवेली में एक मुजरिम है। वो इन्हें जवाब देते ऑफिस की तरफ पलटा। सवाए दादी के सबके चेहरों पर परेशानी थी। कौन मुजरिम? कामरान साहब बोले, अली चाचू और चाची का कातिल, और इसके साथ हूर का मुजरिम भी। इसकी बात सुनते वो सब शशदर रह गए। कासिम इन्हें लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ। सारी खवातीन पुलिस को देखते परेशान हो गई। वो आखिरी कमरे की जानिब बढ़े। कमरा खोलते इन्हें ज़मीन पर बंधा रेहान नजर आया। ये है रेहान, इसके खिलाफ तमाम सबूत आपको दिए जा चुके हैं। कासिम बोला, और ये भी हैं कुछ सबूत। नूर वो कागजात इन्हें देखते बोली, इतने सबूत काफ़ी थे इसे गिरफ्तार करने के लिए। मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? फूफो तेज़ी से इनके सामने आई। आपका बेटा मुजरिम है। इसने 2 लोगों का कत्ल किया, एक लड़की के साथ ज्यादती की है, और इसके साथ साथ ड्रग्स भी स्मगल करता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो रोते हुए बोली, अम्मी, मैंने ही किया है ये सब कुछ। मामू और मुमानी को भी मैंने मारा था। हूर के साथ गलत भी मैंने ही किया था। लेकिन क्यों? रास्ता बेगम हैरान सी बोली, क्योंकि बाबा ने कहा था जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो बाबा ने करवाया था, और मुझे कहा कि मुझे पागल होने का नाटक करना है। फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि अली मामू को मार दो, लेकिन वो जहर मिला। दूध मुमानी ने पी लिया, और मामू को मैं पहले से ही स्लो पॉइजन दे रहा था, इसलिए इन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो सब इसके अकरार पर हैरान हुए। कुछ देर पहले नूर ने इसे सच बोलने वाला इंजेक्शन दिया था। ये एक ऐसा माँ होता है जो इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए तो वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता, इसलिए वो सब कुछ सच सच बता रहा था। पुलिस इसको ले गई थी। पीछे फुप्पो ही रोते अपने साबका शौहर को कोसने लगी थी, जिसने अपने बेटे की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद की थी। थोड़ी देर बाद कासिम हूर को लिए हवेली में दाखिल हुआ। इसे ज़िंदा देखते सब हैरान हुए। हूर जिंदा थी? ताजी बा मुश्किल बोले। इसे जिंदा देखते इसके सीने पर पड़ा बोझ हट गया।
جی داجی، اس روز میں نے جھوٹ بولا تھا کہ حور مر گئی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ زندہ تھی، قاسم بولا۔ نور اپنی بہن سے چپکے کھڑی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ داجی، ہمیں عورتوں کو سنسار کرنے والی سزا ختم کر دینی چاہیے، اور اس کی بجائے ہمیں مردوں کو سنسار کرنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی مرد کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ ہمارے معاشرے میں ساری سزائیں عورتوں کے لیے ہیں، اور جہاں مرد کی بات آتی ہے وہاں اس کے گھر والے ہی اسے بچانے میدان میں پہنچ آتے ہیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سنسار مرد کو کرنا چاہیے اور عورت کو ایک مکان میں بند کر دینا بہتر ہوگا۔ قاسم کی بات سنتے وہ خاموش ہو گئے۔ اچھا خیال ہے، اب کچھ دنوں بعد تمہارے سردار بنایا جائے گا، پھر تم خود فیصلہ کرنا۔ نہیں داجی، سردار بننے کا حق بابا اور چاچو کا ہے، آپ یہ رتبہ انہیں دیں، آپ کے بعد یہی ہماری حویلی کے بڑے ہیں۔ قاسم کی بات سنتے وہ مسکرائے۔ قاسم ان کا سمجھدار اور دوسروں کا احساس کرنے والا ہوتا تھا۔ پھر آگے بڑھے اور حور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، میں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا داجی، میں جانتی ہوں کہ مجھے پتھر مارنے والے باہر کے لوگ تھے، میرے گھر کے مرد نہیں، لیکن انہیں اجازت گھر کے مردوں نے ہی دی تھی، اس کے لیے میں بھی معافی چاہتا ہوں۔ انور صاحب بولے، میں نے سب کو معاف کر دیا تھا ابو، اس لیے مجھے شرمندہ مت کریں۔ اگر حور کو خاندان کی سب سے شریف اور معصوم لڑکی کہا جاتا تھا تو غلط نہیں کہا جاتا تھا حور بیٹا۔ کامران صاحب بولے، چاچو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ سب جرکے کی وجہ سے مجبور تھے۔ حور بولی۔ راشدہ بیگم آگے بڑھی اور حور کو سینے لگا۔ میں نے قاسم کے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی بات سنتے حور پرسکون ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسے تسلیم نہ کرے، لیکن وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ چلیں، میں حور کو اس کے کمرے میں لے چلتا ہوں۔ قاسم آگے آتے بولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ختم شدہ۔